دلالت النص کا جو استدلال ہے یہ بہت معتبر استدلالات میں سے ہوتا ہے، اور بائی دا وے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس اصول کی بنیاد پر آپ تفسیر کر رہے ہیں وہ اصول بھی آپ کا ثابت ہونا چاہیے قرآن و سنت سے۔ ظاہری سی بات ہے، اگر اصول آپ نے اپنے دماغ سے بنایا تو دماغ کی کوئی بھی چیز ہوگی وہ ظنی ہوگی۔ قرآن قطعی معاملات پر ڈسکس کر رہا ہے، آپ ظنی چیزوں سے قرآن کو تو اپنے اس ظنی چیزوں پہ محمول تو نہیں کرتے پھریں گے۔ جس اصول سے آپ استدلال کریں گے وہ اصول پہلے قرآن سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ جیسے دلالتم بالنص، اللہ تعالیٰ دلالتم بالنص استدلال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، کفار کے ساتھ کیے ہیں، مشرکین کے ساتھ کیے ہیں۔ اور دلالتم بالنص استدلال میں نے پیچھے بھی سمجھایا تھا آپ لوگوں کو کہ بدرجہ اولا چیزیں جو ہوتی ہیں، کہ ایک عبارت سے جو بدرجہ اولا چیزیں ہیں وہ بھی عبارت کے حکم میں داخل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے دنیاوی مثال یہ ہے کہ جس کا والد اپنے بیٹے کو سگریٹ نہ پینے دے، وہ کبھی شراب کا نام نہیں لیا، کبھی چرس کا والد نے نام نہیں لیا، لیکن سگریٹ سے منع کرتا ہے، وہ بچہ خود سمجھ جائے گا دلالتم بالنص، کیا جو والد مجھے سگریٹ تو پینے نہیں دیتے وہ مجھے چرس پینے کہاں سے دیں گے، بدرجہ اولا میرے والد مجھے منع کریں گے۔ اسے کہتے ہیں استدلال باحرا، استدلال بدلالت النص، بدرجہ اولا معاملات سے استدلال کرنا۔ اس کی قرآن پاک کی مثال دیکھیں، جو مشرکین تھے، اچھا مشرکین بائی دا وے وہ دہریے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کا انکار کرتے ہیں، وہ خدا کو مانتے تھے، ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ یہ کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جیسے قرآن نے ذکر کیا نا، لا یقولن اللہ، وہ کہیں گے بالکل اللہ ہے، لیکن ساتھ وہ شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ اچھا اب جو شخص اللہ کو یعنی کہ خالق کائنات کو مان رہا ہے کہ جس نے کائنات پیدا کی ہے، دوبارہ اللہ مرنے کے بعد زندہ کرے گا، یہ چیز اس کو لیے ماننا قدر آسان ہوتی ہے۔ ایک بندہ خدا کا وجود کا ہی منکر ہے تو ظاہر ہے وہ دوبارہ اٹھنے کی کہاں باتیں مانے گا، وہ تو پہلے اٹھنے کو سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ خود بخود ہو گیا۔ جو مشرکین تھے انہوں نے ظاہر ہے ایک حسد کے اندر آ کے وہ انکار، حق واضح بھی ہوتا تھا مانتے نہیں تھے، بلا وجہ کے اعتراضات کرتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایک بوسیدہ ہڈی لے کر کے، سورہ یاسین میں نا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ بوسیدہ ہڈی ہے، اس کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دلالت بالنص کا استدلال یہاں بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ ان سے فرما دیجئے وہ دوبارہ ان کو زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ بنایا۔ اس لیے کہ دنیا میں ہر کام ایک انشاء ہوتا ہے، ایک اعادہ ہوتا ہے، پہلی دفعہ بنانا اس کے بعد دوسری دفعہ بنانا، اور دنیا کی ہر چیز کے اندر آپ آزما کے دیکھ لیجیے گا، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، پہلی دفعہ کسی چیز کو انوینٹ کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے، لیکن اسی کو جب دوبارہ بنائیں گے پھر وہ آسان ہو جاتا ہے۔ انشاء مشکل ہوتی ہے، اعادہ آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس لیے کہ پہلی دفعہ کے انشاء کا اقرار وہ مشرکین خود کرتے تھے کہ یہ تو کائنات ساری اللہ نے ہی بنائی ہے، تو اللہ نے فرمایا جس نے پہلی دفعہ بنا لیا اعادہ تو آسان ہونا چاہیے۔ بدرجہ اولا کا استدلال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا دلالت بالنص کا استدلال کمزور نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مفسر کر رہا ہے، کوئی عالم کر رہا ہے، کوئی فقیہ کر رہا ہے، یہ بڑے مضبوط استدلالات میں داخل ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی چیز بدرجہ اولا عبارت النص میں داخل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس میں اجتہاد کا بھی تعلق ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ بہت سے علماء ہیں وہ جس نظر سے دیکھ رہے ہیں ایک غیر منطوق چیز بدرجہ اولا عبارت النص میں داخل ہوتی نظر نہیں آ رہی ہوگی، وہ استدلال نہیں کرتے، دوسرے کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کی کئی مثالیں فقہ کے چیپٹرز کے اندر آپ کو ملیں گی کہ فقہ حنفی کے علماء اس کو دلالت بالنص، نص کے حکم میں گردانتے ہیں، لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ یہ دلالت النص ہمیں لگ نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کچھ سوالات میں آپ لوگوں سے کروں گا، آپ لوگ بھی اس کے جواب نکال کے لائیے گا، اور خاص طور پہ جو میرے سننے والے ہیں ویڈیو میں، اور ان کے لیے بھی یہ سوالات ہیں۔ ہمارا بھی تفسیر قرآن کے حوالے سے دائرہ کلاس بھی چل رہی ہے، آپ لوگ بھی سن رہے ہوں گے، چند سوالات ہیں۔ ابھی ہمارا حضرت آدم علیہ السلام والا قصہ یہاں پر ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا ہے، اور تمام کے تمام مفسرین جو پاکستان انڈیا کے بڑے مشہور معتبر مفسرین ہیں ان کے اقوال بھی پڑھے ہیں، اس پہ جرح کی ہے، ایک تحقیق ہوئی ہے۔ اچھا لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام والا واقعہ جو شروع میں اللہ نے ذکر کیا، اس میں کسی بھی مفسر نے آج تک اس ٹاپک کو ڈسکس ہی نہیں کیا، حل ہی نہیں کیا، لیکن اس کے جوابات بہت ضروری ہیں۔ تو یہ چند سوالات میں کر رہا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کر رہا ہوں، سننے والوں سے بھی کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی غور کیجیے گا، ان کے جوابات تلاش کیجیے گا، اور کیا سرائیاں مت کیجیے گا۔ دیکھیے گا کہ ہم نے پہلا اصول یہاں پر یہ سیکھا ہے، قرآن کی بات چلے گی نا تو اس میں چون چرا کچھ ہے، ہر چیز پر دلیل چاہیے، آپ قرآن دکھائیں، اپنا دماغ ہمیں نہیں چاہیے، کسی کا دماغ نہیں، میری سوچ، میرا جو ہے نا تجربہ یہ کہہ رہا ہے، قرآن کی تائید۔ دیکھو ہمارے سامنے حدیث بھی آتی ہے نا، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب، ہم اس کو بھی قرآن سے چیک کرتے ہیں، قرآن تائید کرتا ہے، مانتے ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان ہے اس کی فہم غلطی کر سکتی ہے، ہمیں دلیل چاہیے، دیٹس اٹ۔ تو یہاں قدم بھی دلیل کے بغیر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کسی اصول سے استدلال کریں گے، اصول قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا، بھئی یہ دیکھو یہ میں نے اصول یہاں سے مستنبط کیا ہے، اس بنیاد پر میں یہاں یہ سمجھ رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام والا واقعہ جو ابھی آیا،
اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر لیا، یہ پورا واقعہ ہم نے پڑھا، تفصیل پڑھی۔ سوال نمبر 1، اللہ نے ارشاد فرمایا شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے انکار کیا، استکبار کیا اور کافر ہو گیا تھا۔ پہلا سوال اس کا جواب لائیے گا کہ شیطان کافر کیسے ہو گیا؟ اگر تو اس پر کون سی حجت تام ہوئی تھی؟ یہ جو ہمارے آج کل کے بہت سے جملے چلتے ہیں نا، وہ کون سی حجت اس پر تام ہوئی تھی کہ اس پر کفر کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے کیا سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر؟ سجدے تو ہم بھی نہیں کرتے، ہمارے مسلمان بھی سو نہیں کر رہے ہوتے کہ ان کا نماز پڑھو نہیں پڑھے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اگر اس نے کفر بھی کیا، استکبار بھی کیا، اللہ کے حکم کو ہلکا بھی جان لیا، پھر یہاں پر سوال نمبر 2 پیدا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ تعالیٰ سزا کسی کو نہیں دیں گے جب تک رسول کی بعثت اور رسول کے ذریعے سے اتمام حجت نہ ہو جائے۔ شیطان کے پاس اس وقت کون سے رسول تھے اللہ کے موجود جس سے اتمام حجت ہوئی تھی؟ اس لیے کہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، ہم نے حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے آگے سے کہا تھا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں مٹی سے بنے۔ اللہ نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا تو آج سے رجیم ہے، تجھ پر بروز قیامت تک لعنت ہوگی۔ تو شیطان پر لعنت ہوئی تھی اس وقت، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جب اللہ نے سجدے کی بات کی اس نے سجدہ نہیں کیا، آگے سے دلائل دینے لگ گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا تھا آج سے لے کے قیامت تک تو میری رحمت سے دور ہو گیا، تو یہ مستحق لعنت ہوا۔ اور ظاہری سی بات ہے جو مستحق لعنت ہوگا وہ جنت کا مستحق تو ہونے سے نہ دوزخ کا ہی مستحق ہوگا، تو یہ دوزخی ہوا تھا اس وقت سے۔ تو جب رسول کے بغیر اللہ عذاب نہیں کرتے، یہ جتنے بھی جو عذاب ہیں برزخ کے معاملات یعنی حساب کتاب کے معاملات، چاہے وہ اس دنیا میں سزا ہو، برزخ میں ہو یا جہنم میں ہو، وہ سزا رسول کے بغیر، رسول سے اتمام حجت جب تک نہ ہو نہیں ہوتی۔ اللہ کا بیان ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ شیطان پر کون سی اتمام حجت ہوئی تھی جو اس کو اللہ نے کافر کا اطلاق بھی اس کے اوپر کیا؟ نمبر 2، اور اس کو قیامت تک کے لیے لعنتی بھی قرار دے دیا۔ ان چیزوں کے جواب آپ نے مجھے لا کے دینے۔ فی الحال میں 2 سوال کر رہا ہوں، اس لیے کہ تقریباً آپ تمام مفسرین کو پڑھ لیجیے گا، اس معاملے کو کوئی بھی ڈسکس کر کے جاتے ہی نہیں ہے، چھوڑ جاتے ہیں۔ بھائی اس کو کافر کا اطلاق کیسے ہو گیا اور اتمام حجت کیسے ہوا تھا اس کے اوپر؟ اللہ کا ایک حکم تھا، اس کو ملا، اس نے عمل نہیں کیا، لیکن وہ اسی وقت سے اس حکم پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر بروز قیامت تک کے لیے لعنتی بھی ہو گیا۔ کیا سرائیاں مت کیجیے گا، جو بات آپ جواب دیں گے اس جواب پہ مجھے قرآن کی آیت چاہیے ہوگی۔ قرآن سے آپ استدلال کریں، عبارت النص سے کریں، اشارت النص سے کریں، دلالت النص سے کریں، جو اصول ہیں جو قرآن سے ہی مستنبط اصول ہیں اس پر آپ نے جواب دینا ہے۔ مجھے کامنٹس میں بھی جواب آپ دیجیے گا، مجھے انشاءاللہ مل جائیں گے آپ لوگوں کے جوابات، اور یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ سوالات ہیں، اگلی کلاس کے اندر یہ حل کر کے لائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ سوال حل کرے گا درست طریقے سے، کچی باتیں مت کیجیے گا، مفروضے مت بیان کیجیے گا کہ بھائی ایسا ہوا ہوگا تو ویسا ہوا ہوگا، نہ، دلیل، اور انشاءاللہ جو درست جواب دے گا سر کی طرف سے انشاءاللہ اس کو انعام بھی ملے گا، اور یہ انعام میں کسی کو لینے نہیں دیتا ویسے۔